السلام علیکم، خبروں کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ ضمانت روزگار اسکیم میں دھاندلیوں پر محکمہ جاتی اسٹینڈنگ کمیٹی کے قیام سے حکومت کا اتفاق۔ اجتماعیت ہی مجلس کی حقیقی طاقت، پارٹی کے احیاء کی 54ویں سالگرہ تقریب سے صدر مجلس کا خطاب۔ توبہ کے لیے توسل لازم نہیں مگر قبولیت توبہ کے لیے مؤثر، درس حدیث کی دوسری نشست سے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا خطاب۔ APPSC کے تحت گروپ 2 کے تقررات کے لیے انٹرویوز کا ہفتے کو آغاز، 607 عہدوں کے لیے 1203 امیدوار۔ اور نقلی پاسپورٹ پر سفر کرنے کی کوشش، شمس آباد ایئرپورٹ پر 3 افراد گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی اسمبلی میں قومی ضمانت روزگار اسکیم میں ہو رہی بے قاعدگیوں کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج اور ہاؤس کمیٹی کے قیام کے مطالبے کے بعد حکومت نے محکمہ جاتی اسٹینڈنگ کمیٹی کے قیام سے اتفاق کر لیا ہے۔ ریاستی اسمبلی میں جمعہ کو قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم کا مسئلہ چھایا رہا۔ اپوزیشن جماعتوں نے اسکیم میں ہو رہی بے قاعدگیوں کی روک تھام اور اسے شفاف بنانے کے لیے ہاؤس کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا، جس پر حکومت نے محکمہ جاتی کمیٹی تشکیل دینے سے اتفاق کیا۔ قبل ازیں اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی وقفہ سوالات کے دوران قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم میں ہو رہی بے قاعدگیوں پر تلگو دیشم کے بشمول دیگر اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے درمیان گرما گرم مباحث ہوئے۔ تلگو دیشم ارکان نے ہاؤس کمیٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسپیکر کے پوڈیم تک جا کر احتجاج کیا، جس پر اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کو 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد اجلاس 2 گھنٹے بعد دوبارہ شروع ہوا تو قائد اپوزیشن چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ دیہی روزگار ضمانت اسکیم پر شفافیت سے عمل آوری نہیں ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں 45,000 مقدمات میں سے 50% مقدمات پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، جس پر چیف منسٹر نے کہا کہ اتنے بڑے پروگرام میں بنیادی سطح پر بے قاعدگیاں ہوتی ہیں اور اسے دور کرنے کے لیے 3,900 سوشل آڈٹ کی گئی ہیں، جبکہ 1,200 افراد کو ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے اور 418 افراد کو سزا بھی دی گئی ہے۔ اسمبلی بجٹ اجلاس میں دیہی ضمانت روزگار اسکیم غذا برائے کام کی اسکیم کو لے کر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نوک جھونک بھی دیکھی گئی۔ اس نوک جھونک کے دوران صدر تلگو دیشم نے جب یہ کہا کہ انتظامیہ چلانے کے بارے میں کانگریس کے قائدین ابھی طالب علم کا درجہ رکھتے ہیں، جس پر چیف منسٹر نے کہا کہ ہم طالب علم ہیں اسی لیے سیکھ رہے ہیں، لیکن جو شخص خود کو تجربے کار سمجھتا ہے دوسروں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ اگر چرنجیوی سن 2009 کے انتخابات میں مقابلہ نہیں کرتے تو ہم اقتدار میں ہوتے اور کانگریس اپوزیشن میں ہوتی۔ چندرا بابو نائیڈو نے جب قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم سے زرعی شعبے کو مربوط کرتے ہوئے قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کیا تو چیف منسٹر نے کہا کہ قائد اپوزیشن کو شاید مرکزی بجٹ اجلاس میں اس سلسلے میں فیصلہ لینے کا علم ہو چکا ہے، اسی لیے وہ قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ اس کا صحرا اپنے سر باندھ سکے۔ ریاستی وزیر مانکیا ورا پرساد نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کو SC ST اور BC کے علاوہ اقلیتوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت ان کے بہبود اور ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر انم رام نارائن ریڈی نے کہا کہ جب تک چندرا بابو نائیڈو کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا لیتے انہیں چین نہیں آتا۔ جمعہ کو اسمبلی میں بچوں کے اغوا کے واقعات کے سوال پر بتایا گیا کہ ریاست میں 2110 بچوں کا اغوا کیا گیا، جس میں سے 2068 بچوں کو باحفاظت آزاد کروا لیا گیا۔ عظیم تر بلدیہ کے سرکاری اسکولز میں انفراسٹرکچر کے لیے 8 کروڑ روپے جاری کیے جانے کے سوال پر بتایا گیا کہ اس سلسلے میں ضلع کلکٹرز کو 5 کروڑ روپے پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ کارپوریٹ دواخانوں میں آتش زدگی سے متعلق سوال پر بتایا گیا کہ کارپوریٹ دواخانوں میں آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کی 54ویں سالگرہ کے موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اجتماعی طاقت ہی مجلس کی حقیقی طاقت ہے اور جب تک اجتماعیت برقرار رہے گی مجلس ترقی کرتی رہے گی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مجلسی کارکنوں اور محبان مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مجلس نے کامیابیاں تو ضرور حاصل کی ہیں لیکن ابھی آگے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ احیاء مجلس کی 54ویں سالگرہ کے موقع پر مجلس کے سابق صدور فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی اور سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے علاوہ مجلس کے قدیم کارکنوں کی خدمات کو زبردست خراج پیش کیا گیا۔ قرآن اور سنت کے چراغ تلے عبدالواحد اویسی نے سفر کا آغاز کیا۔ الحمدللہ یہ سفر آج بھی اسی چراغ کی روشنی میں چل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم نہیں جانتے بشمول میرے کہ اس جماعت کی ترقی میں، اس جماعت کی مقبولیت میں ایسے گمنام لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے، جو اس زمین میں جا کر سو رہے ہیں اور ضرور اللہ ان پر کرم کر رہا ہوگا، جنہوں نے اس جماعت کی ترقی کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے تاریخ بنائی، ایک تاریخ بنائی مجلس اتحاد المسلمین نے عوامی خدمات کی۔ یہ دارالسلام کی سرزمین پر موجود یہ انجینئرنگ کالج کی بلڈنگیں، یہ بینک، میڈیکل کالج، MBA MCA کا کالج، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، یہ سب عزیزان ملت یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ عمارتیں ہم سے تم سے کہتی ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے ان عمارتوں کو بنایا وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، یہ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو پہچانو، اس محبت کو پہچانو۔ یہ بلند عمارتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ ہم متحد رہے تو ہم نے یہ حاصل کیا، ہم نے تمام اختلافات کو بازو رکھا کہا کہ نہیں ہم مجلسی، ہم کو ایک کام کرنا ہے۔ یہ ہمارے اتحاد کی نشانیاں ہیں عزیزان ملت۔ اور بھی سفر ہم کو کرنا ہے۔ آج آندھرا پردیش کی سیاست صرف ذات کے نام پر بٹ چکی ہے، چاہے کانگریس ہو یا تیلگو دیسم ہو یا کمیونسٹ پارٹیاں ہوں یا پھر TRS ہو، یہاں پر صرف ایک ذات کا، ایک کمیونٹی کا غلبہ۔ تو آج آندھرا پردیش کا دلت، آندھرا پردیش کا بیکورڈ کلاس یہ سوچ رہا ہے کہ میری آواز کہاں پر ہے۔ کوئی نئی بات میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، وہی بات، وہی جملہ، وہی الفاظ میں آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں جو مرحوم صدر سالار ملت نے اپنی زبان سے دوہرایا کرتے تھے کہ یہ وقت بیج بونے کا نہیں ہے، یہ وقت فصل کاٹنے کا۔ اللہ کی تدبیر کے آگے یہ شیطانی سازشیں کچھ کام نہیں کرے گی۔ یہ مختلف روپ میں، مختلف چہروں میں نئے بن کر آتے ہیں، مگر وہی پرانا ان کا گیم پلان انشاءاللہ تعالی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس جماعت کے جیت اراکین نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کیا۔ اسماعیل ذبیح مرحوم، مظہر ملت مرحوم، شہید محمد غوث ملے پلی، اپنا ایک خون کے خطرے سے جماعت کو مضبوط کیا۔ فخر ملت 11 مہینے کی جیل برداشت کیے۔ صلاح الدین اویسی ایک نہیں 30 مرتبہ جیل کو گئے۔ اور جب دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ عبدالواحد اویسی 11 مہینے کی جیل برداشت کیے، سالار ملت نے زمانے کی سازشوں کا مقابلہ کیا، اکیلے اضلاع میں جا کر جماعت کو مضبوط کیا، جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، تو اللہ نے کہا کہ نہیں اس پر اکتفا نہیں ہوگا، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اکبر الدین کو اپنا خون بھی بہانا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاسی زندگی کا آغاز دارالسلام سے ہوا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میری اور اکبر کی موت مدینے میں ہوگی، یا نہیں تو یہی سرزمین سے ہم لوگ جائیں گے، تمہارے کندھوں پر جائیں گے اور عزت کے ساتھ جائیں گے، اور اللہ گواہ ہے ہماری خدمات کا۔
اللہ اس کا رسول گواہ ہے کہ ہم نے ملت کے معاملات میں اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دی. حکومتوں سے ٹکرانا پڑا تو ہم ٹکرائے, جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا تو برداشت کیے. ایوان اسمبلی میں آنکھ ڈال کر کسی مسلم جماعت میں اتنی ہمت کا کام نہیں کیا جو جماعت کی تاریخ ہے کہ حکومتوں کے ایوانوں میں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر کہنا کہ معافی چاہو تم نے غلطی کی. اس سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے. نئے حالات ہیں, نیا زمانہ ہے, نئے چیلنجز ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پورے مجلسی رفقا کا تعاون مجھے حاصل ہے. میں اکیلا کریڈٹ لے نہیں سکتا, نہ کبھی لوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو ٹیم ورک جس کو کہتے ہیں ٹیم ورک ہے. اور جیسا کہ مجھے قول فاروق اعظم کا قول یاد آ رہا ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اس قوم کا سب سے بڑا خادم ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے جماعت سے اور وابستہ ہو جائیے, اور مستقبل میں بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنی کامیابیوں کو اور ترقی کو نہ صرف جاری رکھے گی بلکہ اس میں مزید اضافہ کرتی ہوئی مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پہنچائیں گے, اور آواز کو, اور اس آواز کو جو مسلمانوں کی, مظلوم مسلمانوں کی دبی ہوئی آواز ہے, اس کو ہندوستان کے دوسرے ریاستوں کو پہنچائیں گے. تو ہم بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اور بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے. مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے وقت میں یہی نعرہ دیا تھا کہ کلمے کی بنیاد مسلمانوں کو منظم و متحد کیا جائے گا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا, تو کمزور معیشت کو مستحکم اور استحکام بخشا جائے گا. اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں بھی حصہ لے گی. مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے سیاست میں حصہ لینے کی بات نہیں کہی. مجلس نے کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو منظم و متحد کرنے کی بات کہی, اور اس وقت مسلمانوں کو منظم و متحد کرنے کی بات کی, اور اپنی ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہونے کی بات کہی. جب لوگ مسلمانوں کی علیحدہ جماعت ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے, یا پھر بعض لوگ خے بھی مارتے تھے, ہنسا بھی کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے اس ملک میں مسلمانوں کی اپنی جماعت کی. لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے آج سے 54 برس پہلے جس بات کو محسوس کیا وہ بات یہ تھی کہ اس ملک میں ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے. اور جس بات کو ہم نے 54 برس پہلے محسوس کیا, آج ہندوستان 54 برس یا 50 برس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی کو قبول کرتا ہے, اور ہندوستان کے ہر حصے سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کی بھی اپنی جماعت ہونی چاہیے. تو دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے ملکیات کی تعمیر کروائی, اور اس کے بعد میں اس وسیع میدان کو نہ صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز, مسلمانوں کی امیدوں کا, دعاؤں کا مرکز مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر کی حیثیت سے ہی نہیں
बल्कि इस वसी मैदान को मुसलमानों के इत्तेहाद के मरकज़ के साथ साथ मुसलमानों के तालीमी मरकज़ में तब्दील कर दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायणा ने दावा किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी अच्छा मुजाहरा करेगी। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस ने तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें कांग्रेस के खिलाफ जो मुहिम चला रही हैं वो इसमें कामयाब नहीं होंगी। सदर पीसीसी ने वजाहत की कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तेलंगाना के जज्बात काम नहीं करेंगे। एपीपीएससी के ज़राए के मुताबिक ग्रुप 2 के तकर्रुरात के सिलसिले में कल इंटरव्यूज़ का आगाज़ होगा। ग्रुप 2 के तहत 1020 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव ओहदों के लिए कल 30 मार्च तक इंटरव्यूज़ मुनक्किद होंगे। एग्जीक्यूटिव शोबे के लिए 607 ओहदों पर तकर्रुरात होंगे, जिसके लिए 1203 उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ के लिए तलब किया गया है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का जुमे को आगाज हो गया। साल अव्वल के इम्तिहान में मुतवक्किल 9,09,223 तलबा में से 70,284 तलबा ने शिरकत नहीं की। रियासत में बाज़ मकामात पर तलबा ने हॉल टिकट्स न मिलने की शिकायत की है। बाज़ मकामात पर इस सिलसिले में तलबा और सरपरस्तों की जानिब से धरने भी दिए गए। ओबलापुरम गैर कानूनी कानकन स्कैम के सिलसिले में सीबीआई के ओहदेदारों ने जुमे को मकामी ताजिर कोंडल राव के घर पर धावे किए। ज़राए के मुताबिक गाली जनार्दन रेड्डी के साथ मुबैना ताल्लुकात के सिलसिले में ये धावे किए गए हैं। रुकन असेंबली अफसर खान ने अयोध्या नगर में वाक़ जामे मस्जिद गुंबद का दौरा करके तामीराती कामों का जायजा लिया। बताया जाता है कि 8 साल पहले कारवान के साबिक रुकन असेंबली सैयद सज्जाद ने मस्जिद तामीर करने के इरादे से इस मकाम पर नमाज पढ़ी थी और सालार मिल्लत मरहूम ने इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा था। अफसर खान ने असेंबली इंतखाबात में पहली दफ़ा कामयाबी हासिल करने पर मरहूम के इरादे को अमली शक्ल दी और अब मस्जिद की तामीर के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। शमशाबाद पुलिस ने कमसिन लड़की को अगवा कुनिंदगान के चुंगल से बहिफाजत आज़ाद करवा लिया है। पुलिस ने बताया कि रियल एस्टेट के ताजिर कृष्णैया का अकबर हुसैनी नामी शख्स से कारोबारी तनाज़ा चल रहा था और अकबर ने कृष्णैया से बदला लेने के लिए बारकस के आदि मुजरिम सैयद जावेद उर्फ बाबा को कृष्णैया की बेटी को अगवा करने का प्लान बनाया। जावेद ने 2 रोज़ पहले कृष्णैया की 5 साला बेटी अनुषा का अगवा कर लिया और उसे बारकस में रखा गया था। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए जावेद को बारकस से गिरफ्तार किया और अनुषा को बहिफाजत आज़ाद करा लिया। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि आम हड़ताल के दौरान तेलंगाना मुलाजिमीन के साथ किए गए वादे को पूरा करने में हुकूमत नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि 13 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आम हड़ताल के दिनों को रुखसत तसव्वुर करने का हुकूमत ने ऐलान किया था। इस सिलसिले में किसी भी तरह की अमलावरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस अदम दिलचस्पी से यह ज़ाहिर होता है कि हुकूमत तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर मुलाजिमीन के मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो एक बार फिर हुकूमत को मुलाजिमीन की हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने तेलंगाना मुलाजिमीन से किए गए वादों पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 4 मार्च बरोज़ इतवार को सुबह 10 बजे जुबली हॉल बाग-ए-आमा नामपल्ली में गुजरात शर्मसारी के 10 साल के उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसकी सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ दानिश्वर और अकाबरीन खिताब करेंगे। मजलिस के रुकने कानून साज कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी और रुकने बल्दिया मोहसिन बलाला ने पत्थरगट्टी में वाक़ आशुर खाना नाल साहब में हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन लाइट्स के रोशन हो जाने से आशुर खाने के अंदर के इलाके में रौनक आ गई है। गौसनगर बंडलागुड़ा में एक मजदूर पेशा शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई है।
راملو نامی 45 سالہ مزدور جو محبوب نگر سے تعلق رکھتا تھا کام کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا۔ صبح کے وقت 4 تا 5 افراد اس کے مکان میں زبردستی داخل ہوئے اور مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ افراد خاندان کے بیان سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ اراضی کا تنازع اس قتل کی وجہ ہو سکتی ہے۔ غصہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے اور ممتا کا پیکر سمجھی جانے والی ماں بھی کبھی کبھی اس غصے کے سہارے اپنی ہی اولاد کا شکار کر بیٹھتی ہے۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ شمس آباد علاقے میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق تلسی نامی خاتون کو 3 بیٹیاں تھیں اور اس کی 4 ماہ کی بیٹی جب اسے دودھ پلانے کے لیے رونے لگی تو ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کی آنکھ پر گھونسا رسید کر دیا، جس سے یہ 4 ماہ کی معصوم شیرخوار فوت ہو گئی۔ تلسی کے شوہر چندو نے پولیس میں اپنی ہی بیوی کے خلاف اپنی بیٹی کو قتل کر دیے جانے کی شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے تلسی کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ ایبٹس کے علاقے میں ایک کیمیکل شاپ میں آگ لگنے سے دکان کا سارا اسٹاک اور ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کی درمیانی شب بوگل کنٹا روڈ پر واقع راجہ بہادر ریڈی شاپنگ کمپلیکس کی گراؤنڈ فلور پر شاپ نمبر 24 میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے دکان میں موجود کیمیکل میں آگ لگ گئی اور 6 زوردار دھماکے ہوئے، جس سے مقامی افراد میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور چاروں طرف دھواں پھیل گیا۔ پولیس نے مشیرآباد اور گولی گوڑا کے فائر بریگیڈز کو طلب کیا، جو زائد 3.5 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس کمپلیکس کی گراؤنڈ فلور پر قریب 60 کیمیکلز کی دکانیں ہیں جو اس واقعے سے محفوظ رہیں۔ اس کمپلیکس کی بالائی منزلوں پر رہائشی کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ کرائے پر رہتے ہیں۔ شہر کے اس مصروف ترین علاقے میں کیمیکل کی دکانیں ہونا خود ایک انتہائی خطرناک بات ہے اور کسی بھی وقت پہ کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ ایبٹس پولیس نے اس تعلق سے ایک کیس درج کر لیا ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر نقلی پاسپورٹ پر دبئی روانہ ہونے کی کوشش کرنے والے 3 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ عرفان، شیخ عظمت اور احمد اللہ کو پولیس نے نقلی پاسپورٹ پر سفر کرنے کے دوران گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار شدہ نوجوانوں سے مزید پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ کاچی گوڑا سے ملک پیٹ کے درمیان ریلوے ٹریک پر پیش آئے ایک افسوسناک ٹرین حادثے میں ایک قلی ہلاک ہو گیا۔ ملک پیٹ کا رہنے والا 56 سالہ راملو دن میں 11 بجے کے قریب کاچی گوڑے سے ملک پیٹ واپس آ رہا تھا۔ وہ پٹریوں پر پیدل چل رہا تھا کہ پیچھے سے آنے والی MMTS کی ایک ٹرین کی زد میں آ گیا اور برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ ریلوے پولیس نے لاش کو مردہ خانہ منتقل کیا اور مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ پٹن چیرو میں پولیس نے ایک شخص کو کم عمر لڑکی کے ساتھ دست درازی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 35 سالہ امبیا رامو نے نشے کی حالت میں ایک 15 سالہ لڑکی کو اپنے گھر کے قریب تنہا دیکھ کر اسے قریبی سنسان علاقے میں لے گیا، جہاں سے متاثرہ لڑکی چیخ و پکار کرتے ہوئے بھاگ نکلی۔ اس کے افراد خاندان نے جمعرات کے دن پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے اسے گرفتار کیا اور جمعے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ضمانت روزگار اسکیم میں دھاندلیوں پر محکمہ جاتی اسٹینڈنگ کمیٹی کے قیام سے حکومت کا اتفاق۔ اجتماعیت ہی مجلس کی حقیقی طاقت، پارٹی کے احیاء کی 54ویں سالگرہ تقریب سے صدر مجلس کا خطاب۔ توبہ کے لیے توسل لازم نہیں مگر قبولیت توبہ کے لیے مؤثر، درس حدیث کی دوسری نشست سے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا خطاب۔ APPSC کے تحت گروپ 2 کے تقررات کے لیے انٹرویوز کا ہفتے کو آغاز، 607 عہدوں کے لیے 1203 امیدوار۔ اور نقلی پاسپورٹ پر سفر کرنے کی کوشش، شمس آباد ایئرپورٹ پر 3 افراد گرفتار۔
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.